یونٹ 3 چیپٹر 16 کی ٹرمز. ایسیٹ لیڈ مارکیٹنگ. آپ پہلے سے کچھ بنا رہے ہیں اپنی فیکٹری میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فیسلٹی موجود ہے, جتنے ہمارے پاس افراد کام کر رہے ہیں, جتنی ہمارے پاس مشینری ہے, جو ہمارے پاس پیسہ ہے, جو را مٹیریلز ہیں, چلو را مٹیریل اور لے آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہم اتنے ایفیشینٹ ہیں اور اتنا ہم کیپیبل ہیں کہ ہم ایک اور فلاں چیز بھی بنا سکتے ہیں. تو وہ آپ نے پہلے کبھی بنائی نہیں ہے لیکن آپ اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے ایسیٹ لیڈ مارکیٹنگ, کیونکہ آپ کو اپنے ایسیٹ کے اوپر ناز ہے, اپنے ساز و سامان کے اوپر ناز ہے, اپنے دولت کے اوپر آپ کو ناز ہے. ناز کہنا چاہیے یا اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے, واٹ ایور وہ آپ کو ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ یہ ایک نئی چیز جو بنانی شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس میں یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ پروڈکٹ اورینٹیشن میں وہ پروڈکٹ ہوتی ہے جو اس آرگنائزیشن نے پہلے بنائی تھی, پھر اس کو بنانا چھوڑ دیا, پھر سے اس کو بنانا شروع کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ ایک نئی پروڈکٹ ہے اور پہلے سے وہ کسی چیز میں وہ آرگنائزیشن مشہور ہے, ایک اور چیز بھی بنانی شروع کر دی. اب ہے سوسائٹل مارکیٹنگ, کہ آپ سمجھے کہ ایک چیز سوسائٹی ڈیمانڈ تو کر رہی ہے اور ایک فرم اس کو بنا کر دے سکتی ہے اور وہ بنا کر دیتی بھی ہے, تو اس کا جو اثر آتا ہے سوسائٹی پہ, اس اثر کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی کہ مارکیٹنگ کا کرنا, تو یہ ہوئی سوسائٹل مارکیٹنگ. دس اپروچ کنسیڈرز not only the demands of consumers but also the effects on all members of the public or society only, involved in some way when firms meet in these demands. کہ یہ چیز اگر ہم بنا کر دے دیں تو اس صورت میں معاشرے پہ اس کا اثر کیا آئے گا. اس چیز کو آپ اس میں ایک وہ چیز کنسیڈر کر لیں, کارٹونز. بچے کارٹون دیکھتے ہیں نا, موسٹلی یہی ہے نا کہ بچے ہی دیکھتے ہیں کارٹون. ایک عرصے تک, بلکہ اب تک ٹام اینڈ جیری جیسا کارٹون جو ہے وہ بہت فیوریٹ ہے. اب بھی اس کو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جن کے بچپن میں وہ آیا تھا. تو نئے جو آ رہے ہیں, اب ایک ڈوریمون نام کا ایک کارٹون ہے جو چلتا ہے, جس کے اوپر یہی ہے, ڈوریمون نام ہے اس کا, کہ اس کے اوپر کوئی 100% سوسائٹی کا اتفاق نہیں ہے ہماری سوسائٹی کا. تو جو اس کو یہاں پہ پہنچا رہا ہے فارن سے لے کے, وہ جہاں بھی بنتا ہے مجھے یاد نہیں, تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا. بس اس کے اوپر میں اس بحث کو جانتا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی میں اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں. پیپل آر ناٹ ہیپی, جس طرح ٹام اینڈ جیری سے مطمئن اور ہیپی ہوتے تھے لوگ, بچے دیکھ رہے ہیں بے فکر بیٹھے ہیں, تو اس سے نہیں ہے. حالانکہ بظاہر کچھ ایسا لگتا نہیں ہے, لیکن کچھ ہے اس میں جس سے لوگ کنسرن ہیں. تو اس طرح کے مارکیٹ میں جو مارکیٹنگ کرنا, اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس چیز کا اثر, اگر ہم لوگوں کی ڈیمانڈ بھی موجود ہے آلریڈی, اگر ہم پورا کر دیں, اس کو دے دیں لوگوں کو, تو اس سے لوگوں پہ اثر کیا آئے گا. اس کی ایک اور ایگزامپل جو ہے وہ یہ ہے کہ کنٹروورشل پروگرامز جو ہوتے ہیں نا حکومتوں کے کسی بھی کنٹری میں, وہ اس لیے کنٹروورشل ہوتے ہیں, لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے کہ حکومت یہ کام کرے, کہ وہ ٹریڈیشنز کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. فار ایگزامپل پاکستان میں ایک جو ویلکم نہیں کیا جاتا ایک گورنمنٹل پروگرام, وہ ہے فیملی پلاننگ کا, جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچوں کی تعداد زیادہ نہیں ہونی چاہیے, زیادہ بچے نہ پیدا کریں گھر میں, اور اس کی وہ جو بھی ریزنس دیتی ہے گورنمنٹ پیش کرتی ہے, تو زیادہ تر لوگ ہمارے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. اس کو اول تو ہر چیز ایک تو اتنی بڑی ڈیٹیلڈ ہے, ایک سائنس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی, لیکن اس کو ریلیجن سے ٹکراؤ بھی فیل کرتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ اس پروگرام کو رن بھی کرتے ہیں نا, گورنمنٹ آفیسرس جو ہوتے ہیں, وہ بھی بس ایسے تھوڑا کمپرومائز سے ہوتے ہیں. وہ کوئی اتنا بڑے جو ہے نا وہ دھڑلے سے اس کو پرچار نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ بتانے میں, لوگوں کو بتانے میں احتیاط بھی کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ قائل کرنے کی کوشش بھی نہیں ہو رہی ہوتی. پتہ ہوتا ہے کہ بندے کا مائنڈ کیا ہے اور آگے ریلیجن کا معاملہ ہے. یہ خود بھی نہیں قائل ہوتے. تو یہ جو فیملی پلاننگ کے آفیسرس ہوتے ہیں, یہ خود بھی کنوینسڈ نہیں ہوتے, لیکن ایک پروگرام ہے گورنمنٹ نے رن کیا ہے, فرسٹ وٹ ایور دا ریزن رن کیا ہے. شاید اس کی کوئی ریزن انٹرنیشنل ہوتی ہے کہ دوسرے جو
ملک ہیں، ہم وہ فیل کریں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ایک ملک ہی ہیں اور ہم ان کے مخالف نہیں، اور یا ہم ان کو کوئی ان کی اچھی سوچ جو ہے اس کو ہم اختیار کر لیتے ہیں، ان کو ایسی فیلنگ دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں حکومتیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ساری حکومتیں، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، کسی بھی گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی ایسا پروگرام کو رن کیا جاتا ہے تاکہ جو ویسٹرن کنٹریز کی گورنمنٹس ہیں ذرا ان کو دوستی کا تاثر دیا جائے۔ اب نیکسٹ کی ٹرمز ہیں دو اکٹھی ہیں، ڈیمانڈ اور دوسری سپلائی۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ دا کوالٹی آف اے پروڈکٹ دیٹ کنزیومرز آر willing and able to buy at a given price in a time period۔ ایک جنرل میننگ جس بندے نے بزنس نہیں پڑھا ہوا اس کے تو مائنڈ میں یہ ہے کہ جو چیز لوگ مانگ رہے ہیں وہ ڈیمانڈ ہے، لیکن جس بندے نے وہ چیز بنا کے لوگوں کو دینی ہے وہ اس کو محض اس طرح ڈیفائن نہیں کرے گا، وہ اس کو ڈیفائن کرے گا کہ جس وقت ان کو چاہیے، کیونکہ اگر وہ وقت گزر گیا تو پھر وہ اس کی بنائی ہوئی چیز لیں گے نہیں لیں گے، وہ اس لیے بنا کر دیتے وقت اس وقت کو بھی ذہن میں رکھے گا جس وقت ان کو وہ چیز درکار ہے، پھر اسی طرح سے وہ اس بات کا بھی خیال رکھے گا کہ پرائس جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو دینا تو چاہتے ہیں لیکن دے سکیں بھی، ایسا نہ ہو کہ میں اتنی انفیئر پرائسنگ کر دوں کہ وہ لے نہ پائیں تو پھر بھی تو میری پروڈکٹ نہیں ملے گی۔ ایک سیاح مینوفیکچرر جو ہے وہ اس چیز کو سوچتا ہے، یا ٹریڈر اگر وہ امپورٹ کر رہا ہے کوئی چیز یا امپورٹ نہیں کر رہا، ہری پور سے لے کے پنڈی میں بھیج رہا ہے، تب بھی اس بات کو سوچے گا کہ جب میں یہ اس محنت سے گزروں کہ وہاں سے چیز کو وہاں بیچوں تو اس وقت کم از کم ایسا ہو کہ لوگ لینے والے ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ ٹائم گزر جائے اور وہ قیمت بھی ان کی۔ تو یہ اس ڈیمانڈ جو ہے نا وہ ایک بزنس مین کے ذہن میں ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن پوری اس طریقے سے ہے۔ اور سپلائی کیا ہے؟ دا کوانٹٹی آف اے پروڈکٹ دیٹ فرمز آر پریپیئرڈ ٹو سپلائی ایٹ اے گیون پرائس ان اے ٹائم پیریڈ۔ اگین وہی چیز، پرائس بھی آ گئی، ٹائم پیریڈ بھی آ گیا، اور یہ فرمز کی فراہم کرنے کے ادھر ہے، اور کوانٹٹی بھی اس میں شامل ہے کہ جس وقت جتنی قیمت میں جتنی کوانٹٹی میں جو چیز درکار تھی اس کو ہم نے دیا تو وہ سپلائی کیا ہم نے، تو وہ سپلائی ہے۔ اور اس طرح سے ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن کی کوانٹٹی کی امپورٹنس ہے۔ ایکویلیبریم پرائس، the market price that equates supply and demand for a product، کہ جتنی ایک ایسی قیمت کسی بھی چیز کی کہ جس پر وہ رواں رہتی ہے، اس کا مینوفیکچر ہونا یا اس کا سپلائی میں آنا اور اس ڈیمانڈ کا پورا ہوتے رہنا، یہ اس کو پرائس ایسی ہو کہ بلاک نہ کرے کسی ایک طرف کو، تو وہ ایکویلیبریم اس نے توازن اس نے رکھا ہوا ہے۔ اب اس کی کیا ایگزامپل ہے؟ یہ ہمارے فوڈ آئٹمس میں اگر آپ دیکھیں، جو کمپنیاں دودھ پیک کرتی ہیں ان کا رواں رہتی ہے سیل، اور پر بھی بک رہا ہے، دوستی بک رہا ہے، وہ قدرت نام کا ایک آیا ہوا وہ بک رہا ہے، سارے ہی دودھ بکتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اول پر جو ہے اس کا میرا خیال ہے وہ 50 روپے کا ہے اس وقت، اور دوستی جو ہے اس کے مقابلے میں دوستی اور قدرت جو ہیں یہ 25 روپے کے ہیں، لیکن وہ بکتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، بکتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے ڈیمانڈ اور سپلائی آپس میں ایکویلیبریم میں رہتی ہیں، اور اس میں رول پرائس کا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکویلیبریم پرائس۔ اب ہے مارکیٹ سائز از اکول ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹوٹل لیول آف سیلز آف all producers within a market۔ کہ آپ سمجھیں کہ یہ دودھ کی ایگزامپل ہے، اس طرح جتنے بھی پروڈیوسرز بنا رہے ہیں، پیک کر کے بھیج رہے ہیں، ان سب کے بنانے کے نتیجے میں کتنا جو پورا سیل ہوتا ہے وہ مارکیٹ سائز ہے۔ کی ٹرمز پارٹ 3 پہ جاتے ہیں۔